عالم اسلام کی سربلندی، عالم طاغوت کی نابودی کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته قائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لترعوا بمقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: يا فضيل أتحدثون وتجلسون؟ قال: لو جعلنا الفداك محدثون ونجلسون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت ہی معظمت فرمان ہے مولا اور آقا کا۔ ارشاد فرماتے ہیں: فضیل اتجلسون وتحدثون، کیا تم بیٹھتے ہو، تمہاری محفلیں ہوتی ہیں، تمہاری گفتگو ہوتی ہے اور تم آپس میں مل کے بیٹھا کرتے ہو جس میں تم ہماری باتیں کرتے ہو۔ اتجلسون وتحدثون، کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، ہم بیٹھتے بھی ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں اور ہم آپ ہی کی یاد کرتے ہیں۔ ذکر اہل بیت بذات خود مرضی اہل بیت ہے، اور اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں: رحم اللہ امرن من احیا امرن، میرے اللہ تو اس پہ اپنا رحم کر جو ہمارے مشن کو زندہ کرتا ہے۔
ہمارے مشن کو زندہ کرنے والے پر تو رحم فرما، میرے مولا کا یہ فرمان اور ہم سب کی دل و جان، اس وجہ سے کہ ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کے بارے میں گفتگو کرنا عبادت ہے۔ ایک چیز کہ جو شیطان کے لیے سب سے بڑی مشکل بنتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم مل کے محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ سخت موقع شیطان کے لیے وہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان علی علی کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہ علی علی کرنا عبادت ہے، علی علی کرنا سنت مصطفیٰ ہے، اور میرے آقا نے فرمایا مثل کا مثلی یا علی، روح کا روحی یا علی، اے علی تو میری جان ہے، تو میری روح ہے۔ ایک حدیث میں 6 مرتبہ میرے آقا نے یا علی کہا، یا علی یا علی یا علی۔ یا علی کہنا شرک نہیں ہے، یا علی کہنا بدعت نہیں ہے، بلکہ یا علی کہنا سنت مصطفیٰ ہے۔ علی کل عبادت علی، اتحدثون وتجلسون، تم بیٹھتے ہو، ہماری باتیں کرتے ہو، ہمارا ذکر کرتے ہو۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے، سب سے بڑی کائنات کی نعمت جس کو کہا جائے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام ولایت امیر المومنین، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ باقی ساری کھانا لگا ہوا تھا، دسترخوان چنے ہوئے تھے، اور پھر ماشاءاللہ ہم پھر جب کھاتے ہیں تو پھر آخری کھانا ہی سمجھ نہیں کھاتے ہیں۔ تو ایک نے کہا ذرا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سنبھل کے کھانا کھائیں، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کھانے پینے کے متعلق نہیں ہے یہ آیت، میرے جد کی ولایت کے بارے میں ہے یہ آیت، میرے جد کی ولایت کے بارے میں۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس نعیم سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اس وجہ سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائی ہے، جو میرے آقا ہمیشہ ہمیشہ فرماتے تھے جب بھی تم بیٹھو، جب بھی تم بیٹھو۔ یہ حسرت ہے معصومین کی، حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے رحم اللہ عمران من احیا امرنا، میرے اللہ اس پہ رحم فرما جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ تو راوی نے کہا کیفا یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے، آپ کے مشن کو کیسے زندہ کیا جائے؟ ہم نے مشن کو زندہ کرنا ہے، مشن کو زندہ کیسے کرنا ہے، یہ اب سوال ہے دوسرا، کیسے ہم نے مشن کو زندہ کرنا؟ میرے مولا فرماتے ہیں یتعلم علومنا ویعلمها الناس، فرمایا کہ ہمارے عمل کو زندہ کرنا ہے نا، سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو یاد کرنا ہے، ہمارے جو علم ہم نے دیا ہے، یتعلم علومنا، سب سے پہلے پڑھو، سب سے پہلے تعلیم حاصل کرو، پھر اپنی تربیت کرو۔ یتعلم علومنا، سب سے پہلے پڑھنا، سب سے پہلے اس علم کو سیکھنا، علم کو سیکھو گے نہیں تو تمہاری تربیت کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی منزل یہ ہے یتعلم علومنا، اس کو اپنی زندگی کا تعویذ بنا لو اس فرمان۔ فرماتے ہیں میرے اللہ تو اس پہ رحم فرما۔ اچھا یہ دعا مولا کی ہے نا، میری اور آپ کی تو نہیں ہے نا؟
پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. ہماری دعائیں بھی تو ایسی ہی ہوتی ہیں. یہی سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کی دعائیں بس میری جیب میں آ جائیں. معصوم کی دعا تو کبھی رد نہیں ہوتی. معصوم تو مستجاب الدعویٰ ہوا کرتے ہیں. معصوم جب دعا کرتا ہے اللہ اپنی رحمتوں کے خزانوں کو کھول دیتا ہے. معصوم کی دعا ہے. رحم اللہ عمران من احیا امرنا. دعا کر رہے ہیں معصوم. میرے 8ویں آقا دعا فرماتے ہیں. میرے 6ٹھے آقا نے بھی دعا کی. ہم سب کے لیے دعا کی. اس دعا میں فقط یہ نہیں ہے کہ انسان sitting on the pulpit ممبر کے اوپر بیٹھے he is a turban, he is a mama, اس کا ماما بھی اور نہیں، وہ جو بھی ہے آپ بھی اس میں شامل ہیں. اس دعا میں فقط میں شامل نہیں ہوں، اس دعا میں آپ بھی شامل ہیں. کون سی دعا ہے؟ رحم اللہ عمران. میرے اللہ اس پر رحم فرما. من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، جو زندہ کرتا ہے جان کے ذریعے مولا کی دعا میں شامل، جو مال کے ذریعے شامل ہوتا ہے وہ مولا کی دعا میں شامل، جو اپنی جاؤ حشمت کے ذریعے دعا کرتا ہے وہ بھی مولا کی دعا میں شامل. رحم اللہ عمران من احیا امرنا کیف یحیی امرکم. فرزند رسول بتائیے ہم آپ کے امر کو کیسے زندہ کریں. فرمائیے یتعلم علومنا ویعلمہ الناس. سب سے پہلے علوم کو سیکھو، سب سے پہلے علم سیکھو، سب سے پہلے جاننے کی منزل پر آؤ، پھر اس کے بعد ماننے کی منزل آئے گی. ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم صدری علم زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کے نہ کوئی ہاتھ ہوتے ہیں نہ پاؤں ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں. کمزوری ہے ہم لوگوں کی. ہم لوگوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اسٹڈی سرکل نہیں ہے. یہ کمزوری ہے ہماری. کمزوریاں دور ہونی چاہیے. ہمارے یہاں کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بک کا کمپٹیشن کر دیا جائے، یا ہمارے یہاں یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کے اوپر. ہمارے پاکستان میں ہم لوگ جب تھے بڑے بڑے کمپٹیشن ہوتے تھے نہج البلاغہ کے اوپر، سیرت امیر المومنین کے اوپر، اور اسٹڈی سرکل چلے کرتے ہوا کرتے تھے. اب وہ سلسلہ ہی نہیں ہے. اب یہی ہے انٹرنیٹ، بچوں کے پاس وہ موبائل ہے، بس یہ 2 انگوٹھے چل رہے ہوتے ہیں، یہ 2 چل رہے ہوتے ہیں. اور بہت بڑی مصیبت ہے یہ فیوچر. اس کو ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. ہمارے یہاں مطالعہ کتنا ہوتا ہے، ہمارے یہاں مباحثہ کتنا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ڈسکشن کتنی ہوتی ہے، ہم کتنا ہر روز پڑھتے ہیں، کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں ہر روز، کتنا ہم صحیفہ سجادیہ پڑھتے ہیں، کتنا ہم نہج البلاغہ پڑھتے ہیں. کیا ہم 5 منٹ بھی دیتے ہیں اپنی تعلیم کے لیے کہ جو تعلیم ہے؟ کھانا تو ہم 4 دفعہ کھاتے ہیں، اس میں ہم تھکتے نہیں ہیں، لیکن اہل بیت کے معارف کی طرف ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. یہ درد دل ہے، اس کو سمجھیں. اور یہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں تاکید کی ہے 14 صدیاں پہلے. سب سے پہلے کیا ہے؟ یتعلم علومنا. ہمارے علوم کو سیکھو. اہل بیت کا نظریہ توحید کیا ہے؟ اہل بیت کا نظریہ امامت کیا ہے؟ اہل بیت کا نظریہ ولایت کیا ہے؟ اہل بیت کا نظریہ شفاعت کیا ہے؟ اہل بیت کا نظریہ توسل کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہاں نظریہ عصمت کیا ہے؟ اگر کہا جائے کہ ہاں جی آپ توحید کے اوپر جو ہے نا وہ 5 دلیلیں دے دیں، 1 دلیل دے دو، عقلی دلیل دے دو، قرآن سے تو نہ حدیث سے دے دو، ایک دلیل دے دو. کتنے ہیں؟ اور یہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک انڈرسٹینڈ with his own vision، اپنے حساب کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے، with his own understanding. توحید کو کیسے ہم نے مانا ہے؟ توحید کو ہے لا زماں ہے، لا مکان ہے. خدا is a timeless، he is spaceless. اچھا خدا لا زماں ہے، لا مکان ہے،
آپ سارے کس لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ تاکہ اللہ خوش ہو جائے نا جی. مجھے خوش کرنے کے لیے تو نہیں آئے نا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں. جو مجھے خوش کرنے کے لیے ہے وہ بے شک چلا جائے, اس کو کوئی فائدہ نہیں. مجھے نہیں خوش کرنا ہے, خوش تو اللہ کو کیا جاتا ہے, خوش اللہ کو کرنا ہے. سارے کام نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ خوش ہو جائے, خوشنودی کے لیے, اللہ کے قرب کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں, قربۃ اللہ, اللہ کے قرب کے لیے نا, اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو اللہ آپ کو یہیں پہ نظر آتا ہے مرکز اہل بیت میں, باقی جگہ نہیں ہے. اللہ تو ہر جگہ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تو انسان کی یہ جو جیگل الوین ہے, یہ شاہراہ کے حیات ہے, اس سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ تو ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جہاں جہاں پہ بھی تم رخ کرو گے وہاں پہ اللہ کو دیکھو گے. للہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب سب اسی کی ہے. ہم آتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اللہ کی قربت کے لیے, روزہ رکھتے ہیں اللہ کی قربت کے لیے, مجلس میں آتے ہیں اللہ کی قربت کے لیے, معصومین کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی قربت کے لیے. تو اللہ کو دیکھا ہے تو کیسے پتہ چلے اللہ آپ سے خوش ہے؟ کیسے پتہ چلے اللہ آپ سے راضی ہے؟ کام تو سارے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں, سارے کام اللہ کی قربت کے لیے ہیں. اب کیسے پتہ چلے گا کہ خدا ہم سے خوش ہے, خدا ہم سے راضی ہے؟ میں کہتا ہوں اس مسئلے کو اگر میرے 8ویں آقا امام رضا علیہ السلام اس مسئلے کو حل نہ کرتے, دنیا کا بڑے سے بڑا فیلسوف, بڑے سے بڑا حکیم, بڑے سے بڑا متکلم, بڑے سے بڑا محدث اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا. خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کی. کیفیتیں, میرا پڑھنا بھی تو کیفیت ہے نا, تو آپ کو سننا چپ کر کے یہ بھی کیفیت ہے, یہ بھی تو کیفیت ہے. یہ بیٹھنا یہ بھی کیفیت ہے. یہ انداز, یہ سننا, یہ دیکھنا, یہ ساری کیفیتیں ہیں. جی فلسفہ میں جس کو کیف مبصر کہتے ہیں, کیف مسمع کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ ساری کیفیتیں ہیں, کیف ہیں سارے. بیٹھنے کا انداز یہ بھی کیف ہے, سننے کا انداز یہ بھی کیف ہے, دیکھنے کا انداز یہ بھی ایک کیف ہے. یہ سارے کیف ہیں, یہ سارے کیف ہیں, یہ ساری کیفیتیں ہیں. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کی, اور وہ تھا جب کہ ان کیفیتوں کا وجود ہی نہ تھا. وہ تھا جب ان کیفیتوں کا وجود ہی نہیں تھا. تو پھر کیفیت سے مزاج ہوتا ہے نا, مزاج سے پھر طبیعت ہوتی ہے. اس کے بعد انسان دیکھتا ہے اس کے مزاج کی کیا عالم ہے, یہ خوش ہے یا ناراض ہے. مزاج ہی سے تو پتہ چلتا ہے. ابھی آنکھیں لال لال ہوں اور چہرہ سرخ سرخ ہو تو آپ اسے کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ جی یہ غصے میں ہے, تو اس کے آپ نے کیف سے دیکھا نا, اس کے مزاج سے دیکھا ہے, اس کی طبیعت سے دیکھا ہے. جہاں مزاج نہیں وہاں طبیعت نہیں, جہاں طبیعت نہیں وہاں کیفیت نہیں. تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ اسی لیے خدا نے سب سے پہلے وجہ اللہ کو بنایا اور یہ کہہ دیا مجھے نہ دیکھو, وجہ اللہ کو دیکھو. اگر یہ راضی نظر آئے سمجھ جاؤ میں بھی راضی. سب سے پہلے, اور اسی وجہ سے میرے آقا نے بہت خوبصورت حدیث ہے جسے سنی شیعہ نے نقل کیا ہے. فاطمہ تو بصرۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے, میرا حصہ ہے. ان اللہ یرضا لرضا الفاطمہ,
صلوات پر محمد ان اللہ یرضی لرضا الفاطمہ، یعنی کہ اللہ نے سب سے پہلے جو نظام بنایا وہ نظام یہ ہے کہ اگر اللہ سے کسی نے خوشنودی چاہیے کسی تو معصومین کے پاس آئے. معصومین یہ گیٹ وے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تک رسائی کا ذریعہ گیٹ وے ہے. اسی وجہ سے فرمایا یا علی انت باب اللہ، اے علی تو باب خدا ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی گیٹ وے ہے تو علی ہے. اگر توحید شناسی چاہیے تو علی شناسی کی طرف آئے. علی شناسی کی طرف آئے گا تو رسول شناسی سے ملے گا، اور نہیں پہنچ سکتا ہے اس وقت تک. یا علی انت باب اللہ، علی تو باب خدا ہے. انت نبأ العظیم، تو سب سے بڑی خبر ہے. انت صراط المستقیم، تو سیدھا راستہ ہے. انت امام المسلمین، تو سارے مسلمانوں کا امام ہے. انت فاروق الاعظم، علی تو فاروق اعظم ہے. انت صدیق الاکبر، علی تو صدیق اکبر ہے. ان حزبک حزبی وحزبی حزب اللہ، علی تیری حزب، تیری جماعت میری جماعت ہے، میری جماعت اللہ کی جماعت ہے. ان حزب اعدائک حزب الشیطان، جو تیرا مخالف گروہ ہے وہ شیطانی گروہ ہے. یہی ہے کہ انسان یہ گیٹ وے ہیں. فرمایا ان اللہ یرضا، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے جب ہم آتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی رضا کیسے انسان کو حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اہل بیت اطہار کے وجود مقدس سے. اور پھر دوسری حدیث اس کو سنی شیعہ سب نے نقل کیا ہے. فرمایا ان اللہ یرضا لرضا الفاطمہ. دیکھو نا میں یار بتائے، ان اللہ یرضا لرضا الفاطمہ، میرا اللہ اس وقت پر راضی ہوتا ہے جس پر فاطمہ زہرا راضی ہوتی ہے. جس پر سیدہ راضی ہیں، تو مجھے اور آپ کو رضی اللہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. رضی اللہ کا معیار خود پیغمبر بتا کے گئے. رضی اللہ کا معیار یہ ہے کہ جس پر سیدہ راضی ہے وہ رضی اللہ ہے، اور جس سے سیدہ ناراض ہیں وہ غضب اللہ ہے. دشمنوں پر لعنت. تم بے یار بتا دیا ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے میرے مولا نے کیا فرمایا؟ رحم اللہ عمران من احیا امرنا، میرے اللہ اس پہ رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. رابی نے کیا کہا؟ کیف یحیی امرکم، ہم آپ کے امر کو کیسے زندہ کریں؟ فرزند رسول، آپ کے مشن کو کیسے زندہ کیا جائے، آپ کے مشن کو کیسے بڑھایا جائے؟ فرمایا یتعلم علومنا، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. جو علم سے دور ہے وہ میرے مولا سے دور ہے، یاد رکھو ہمیشہ. امیر المومنین سے وہ دور ہے. اور جب عمر عاص معاویہ نے کہا میرے شام نے کہ علی کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو عمر عاص نے کہا کہ علی کا مقابلہ بہت آسان ہے. کہ وہ کیا آسانی ہے؟ آسانی یہ ہے کہ لوگوں کو جاہل کر دو. لوگوں کو جاہل کرو گے علی کا مقابلہ ہو جائے گا. اس وجہ سے کہ جاہلوں کا کوئی تعلق نہیں. جتنی دشمنی کی ہے میرے مولا سے جاہلوں نے کی ہے، جتنی مصیبتیں آئی ہیں خاندان تطہیر پر جاہلوں نے کی ہے. جاہلوں نے، حاسدوں نے، متعصبین نے، یہ جاہلوں نے. اس وجہ سے کہ جاہل کا کیا کام ہے؟ امیر المومنین جاہل کر، لوگوں کو جاہل بنا دو.
میرے مولا نے کیا کیا؟ فرمایا یتعلم علومنا، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمارے علم کو سیکھنا، ہمارے علوم کو سیکھو، ہمارے نظریات کو سیکھو، ہمارے نظریات جو عقائد کے سلسلے میں ان کو سیکھو، فروعات کے سلسلے میں ہمارے نظریات کیا ان کو سیکھو۔ دشمن نے دو طریقے سے ہم پہ حملے کیے ہیں، یاد رکھو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا، ہمارے ڈاکٹر شہید ہو گئے، ہمارے انجینئر شہید ہو گئے، ہمارے علماء ذاکرین شہید ہو گئے، ہمارے سائنٹسٹ شہید ہو گئے، ہمارے پروفیشنل شہید ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ سلسلہ بہت پرانا ہے، ہمیشہ سے عبد الملک بن مروان نے 80,000 شیعوں کو قتل کیا، 80,000، کئی لاکھ حجاج ابن یوسف اس نے قتل کیا۔ وہ جب تک 1000-2000 قتل نہیں کرتا ناشتہ نہیں کرتا تھا، چن چن کے قتل کیا گیا۔ پہچاننے کے لیے ایک جو تقیہ کا ہے اور نظریہ ہمارا کنسیلمنٹ، وہ معصومین نے ہمیں اس وجہ سے دیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ شیعہ کی پہچان کیا ہوتی تھی؟ جو لمبا رکوع کرے اور لمبا سجدہ کرے وہ شیعہ ہوتا ہے، بے نمازی تھوڑا شیعہ ہوتا ہے، بے نمازی شیعہ نہیں ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا وہ شیعہ نہیں ہے، مت سمجھو کہ اسے شیعہ کہیں گے، وہ شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا پابند ہوا کرتا ہے شیعہ فرمایا اسی وجہ سے نہیں ینال الشفاعۃ الا مستخفا بالصلاۃ، نماز کو جو حقیر شمار کرتا ہے وہ شیعہ نہیں، اسے شفاعت بھی نہیں ملتی، اسے ولایت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ، اس وجہ سے کہ جو نماز کو خفیف شمار کرنے والے پہ 15 مصیبتیں آتی ہیں اس دنیا میں۔ وہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو بتاؤں 15 مصیبتوں، 15 مصیبتوں وہ نہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کے متعلق نہیں ہے یہ بات ہو رہی ہے، یہ اس کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جو نماز کو حقیر شمار کرتا ہے۔ نماز کا ٹائم ہے، لطیفے شروع ہیں، نماز کا ٹائم ہے، میٹنگیں شروع ہیں، نماز کا ٹائم ہے، گپ شپ لگ رہی ہے، وہ نماز کو حقیر کر، یعنی کیا ہے؟ شیعہ کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ جو لمبا رکوع کرے اور لمبے سجدے کرے، لمبی نمازیں جو پڑھتے تھے وہ شیعہ ہوتے تھے۔ لہٰذا وہ دیکھتے تھے اچھا کون لمبے رکوع کر رہا ہے، کون لمبے سجدے کر رہا ہے۔ معصومین نے کہا کہ یہ بھی چھوڑ دو، پھر تمہیں جو ہے نا اپنی نمازیں پڑھو۔ تو یہ کہ جو منزل تھی شیعوں کو بچاتے تھے، ہمیشہ بچاتے تھے۔ پھر خفیہ انداز کے ساتھ مال دے کے، یعنی یہ مال ہے اور یہ سادات کے لیے ہے، شمع سادات جس طرح جی۔ اچھا، اب بولٹن میں کتنے سید ہیں؟ ایک آدمی شیعہ بن کے آتا تھا، شیعہ بن کے آیا، اچھا جی سادات کو جمع کرو، میرے پاس کچھ وجوہات شرعیہ ہیں، میں نے ان کو تقسیم کرنا۔ اب کون ہے جو پیسے نہیں لے گا؟ سارے جمع ہو جائیں گے نا پیسے دینے کے لیے، سب کے نام بھی لکھتے تھے، اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کو قتل کرتے تھے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ معصومین نے کہا کہ یہ بھی مت بتاؤ۔ پھر یہ بھی کرتے تھے کہ معصومین کے نام کو لے کے امام حسن کا نام لکھا، امام حسین کا نام لکھا، امام جعفر صاحب سیدہ کا نام لکھا، پھینک دیتے تھے باہر۔ اب کون شیعہ ہے کہ جو سیدہ کا نام کو دیکھے اور اٹھائے نہیں؟ جو ہی اٹھاتا تو فوراً پکڑ لیتے تھے کہ شیعہ ہے، اس کے بعد اس کو قتل کیا تھا۔ شیعہ سمجھ۔ میرے مولا نے فرمایا کہ نہیں، اب ہمارے نام پڑے رہتے کوئی بات نہیں، تم نے نہیں اٹھانا۔ جتنے وہ کیا کرتے تھے ہتھ کنڈے، امام بچاتے تھے شیعوں کو۔ یہ حجاج ابن یوسف جب قمر کو لے کے آئے نا بھرے دربار میں، تو کہا آج اگر تم نے جان بچانی ہے نا تو علی کے خلاف بولنا ہوگا۔ قمر ہے غلام علی، عاشق علی ہے، عاشق علی،
کہا ملعون مجھے اس زندگی سے کیا مطلب کہ جو علی کے خلاف گزر جائے. کیا مطلب ہے اس زندگی؟ یہ مولا کے موالی تھے، یہ مولا کے عاشق سر دار چڑھ کے بھی علی علی پکارتے، فضائل امیر المومنین پڑھا کرتے. یہ علی کے تشیع کا قتل پرانی طرح آج بھی آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس کی وجوہات ہیں. ایک تو ہے قتل شیعہ، اور اس سے بڑا جو ظلم ہے وہ قتل تشیع. وہ کیا ہے؟ شیعیت کا قتل کرنا، وہ زیادہ خطرناک ہے. شیعیت کا قتل جو ہے نا زیادہ خطرناک. شیعیت کا قتل یہ ہوتا ہے کہ ان کے نظریات کو بگاڑ دیا جائے، ان کے عقائد کو بگاڑ دیا جائے، انہیں مولا امیر المومنین سے دور کر دیا جائے. یہ تشیع کا قتل ہوتا ہے. یہ شیعوں کے قتل ہمارے جوانوں کے قتل سے زیادہ خطرناک ہے. اس میں دونوں دشمن جو ہے دو طریقے سے کام کر رہے ہیں، دونوں طریقے سے اس کے کام کیا ہے. شیعوں کو قتل کیا جائے. وہ ہمارے جو مغز ہیں، ہمارے برین ہیں، برین ڈرین کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو سلسلے بنائے گئے، اس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے پروفیشنلز ہیں ان کو نہیں مارتے ہیں کہ جو ان کو جواز مہیا کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ اگر ان کو مار دیا جائے تو پھر تو فائدہ نہیں ہے نا. وہ جس کی بنیاد کے اوپر ان کو قتل کیا جاتا ہے ان کو تو نہیں کر سکتے نا قتل. اس وجہ سے بڑی احتیاط کی جو ضرورت ہے اس وقت. دونوں دشمن کے حربوں کو ہم نے ناکام بنانا ہے. پہلا جو ہے ایسے کام نہیں کریں گے جس سے تشیع میں کمزوری واقع ہو جائے. نہیں کریں ایسے کام. ممبر کو بھی صحیح طریقے سے. ہمارے پرابلم جو ہے نا اس وقت سب سے بڑا وہی، ہم اپنے ممبر کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ایسے بالخصوص کہ جن کو خبر نہیں ہے عقائد کی، نظریات کی، معصومین کی، اور آگے فتنے ڈال کے اس کے بعد وہی چیزیں. اب بہت سارے واقعات میں آپ کو کیا بتاؤں. حالانکہ ہمارے ہاں مرزا اطہر اللہ مقام وہ بڑی احتیاط سے گفتگو کرنے والے تھے، بڑی احتیاط سے. اب چونکہ جا رہا ہے تو میں تھوڑی سی مجھے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. میں کینیڈا میں مجالس کے لیے گیا تو رات نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں ایک ان کی جو خصوصی ویب سائٹ ہے اس میں چلا گیا. اس میں جس میں لکھا تھا کہ شیعہ کافر کیوں ہیں، اس میں گیا. پہلے تو وہ قسم پریڈ ہوتی ہے، اس کے بعد جاتے ہیں. تو میں نے ایک صاحب کی تقریر سنی وہاں پہ. اس میں دیکھا جتنے بھی ہمارے مثبت پڑھنے والے ہیں، حالانکہ وہ اپنی تقریر لندن کی تقریر تھی، اس میں کہہ رہے ہیں کہ تقریر ریکارڈ نہیں کریں، لیکن اسی میں کوئی ریکارڈ کر رہا تھا، اسی میں ریکارڈ ہو رہی تھی اور وہ وہاں لگی ہوئی تھی ویب سائٹ کے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس وقت، بہت احتیاط چاہیے ہمیں. ہم ہمیشہ اتحاد کے قائل رہے ہیں، اتحاد ہماری ہمیشہ سنت رہی ہے. ہم اتحاد کا مطلب قطعاً یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی سنی شیعہ ہو جائے یا شیعہ سنی بن جائے. اتحاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ شیعہ شیعہ رہتے ہوئے، سنی سنی رہتے ہوئے جو کامن پوائنٹ ہیں اس کو ہم اختیار کریں. یہ اس وجہ سے جو بھی چیزیں فتنہ ڈالنے والی ہیں سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ میرے مولا چھٹے آقا کی ایک جو ان کے وکیل ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ وجوہات ہوتی تھیں. وہ فقط اس لیے ہوتی تھی کہ اگر پیسوں کے سلسلے میں اختلاف مومنین میں ہو گیا ہے نا، پیسوں کے سلسلے میں، تو میری طرف سے پیسہ دے کے ان کے سلو کراتے، میری طرف سے پیسہ دے کے ان کو سلو کراتے. وہ دو گروہ لڑے آپس میں، تو اس کے بعد
ان کو سلو جب ہو گئی تو اس کے بعد دوسرے گروہ نے کہا کہ ویسے زیادتی کی ہم نے زیادتی کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ آئے ان کے پاس، وہی قبلہ مولانا صاحب کے پاس، کہا کہ نہیں ہم سے زیادتی، آپ پیسہ واپس لیں۔ انہوں نے کوئی پیسہ میرا تھا ہی نہیں یہ پوزا یہ پیسہ تو میرے مولا چھٹے آقا امام جعفر صادق کا تھا۔ دونوں صورتوں میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بہت محتاط۔ یہ چیزیں امام نے، چھٹے آقا نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی زندگی 34 سال میرے چھٹے آقا کا دور امامت اور 35 سال امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ چوتھے آقا کے دور میں 170 مبلغ تیار ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کام نہیں کرنے دیتے تھے، کام ہی نہیں کرنے دیتے تھے، ایجنسیاں کام ہی نہیں کرنے دیتی۔ چھٹے آقا کے دور میں 4000 کوالیفائڈ ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب یہ بنو امیہ بنو عباس آپس میں ہوئے، وہ ٹائم تھوڑا ملا۔ وہ جو ٹائم ملا ہے، ہر مکتب کے لوگ آتے تھے۔ ہم نے تو بند کر دیے ہیں نا، کیونکہ اتنی اس میں ڈالتے ہیں کہ وہ آتا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں عیسائی آتے تھے درسوں میں، یہودی آتے تھے درسوں میں، دہریے آتے تھے درسوں میں، سنی آتے تھے، شیعہ آتے تھے۔ 900 ہلکے کلاسز تھے میرے چھٹے آقا کے، 900، اور سارے کے سارے کیا ہے، وہاں سے ہر ایک کے ہی کیا تھا، قال الصادق قال الصادق قال الصادق۔ قرآن خوشنودی امام صادق بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس وجہ سے کہ بہت زیادہ جو اہمیت دی ہے میرے مولا نے، صحیح ہے، حتیٰ کہ خود امام ابو حنیفہ چھٹے آقا کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کہا ہے نا کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کی شاگردی، ان کا شاگرد نہ ہوتا تو نعمان ہلاک ہو گیا تھا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک بھی شاگرد ہیں، چاروں اہل سنت کے امام ہیں، وہ سارے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں چھٹے آقا کے۔ امام مالک کا ہے نا کہ ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، میں نے امام جعفر صادق سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا، علما و عبادتا و ورعا۔ نہ ان کے مقابلے میں کسی کا علم ہے، نہ ان کے مقابلے میں کسی کا تقوی ہے۔ چھٹے آقا وہ ہے، چھٹے آقا۔ اسی وجہ سے ایک چیز جس کی سب سے زیادہ اہمیت تھی میرے مولا کی، بصرہ سے ایک عالم آئے اور آگے کہا کہ فرزند رسول میں آپ کے جد کا ذاکر ہوں۔ ذاکر یعنی مجلس پڑھنے والا۔ کہا مجلس پڑھ لیتے ہو تم؟ کہا میں پڑھ لیتا ہوں مجلس۔ فرمایا آج ہمیں تم مجلس سناؤ گے؟ مجلس سناؤ گے تم؟ وہیں بیٹھے ہوئے مجلس شروع کر۔ فرمایا نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح مجلس نہیں۔ امام کرسی لے کے آتے، مجلس اس طرح نہیں پڑھنی، پورا اہتمام کیا میرے کو۔ مجلس پڑھتے ہو نا تم، کرسی پہ بٹھایا، اس کے بعد فرمایا نہیں ابھی بھی نہیں پڑھنی ہے، پردہ لگایا۔ حضرات بھی آئیں گے، آپ کی مجلس سنیں گی۔ مجلس کیا ہے؟ مجلس امام حسین کی۔ کہتے ہیں جب پڑھی، اسی وجہ سے مجلس امام حسین جب پڑھی جاتی ہے تو معصومین بھی تشریف لاتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں مولا حسین کے اوپر، اور سارے حتیٰ کہ دشمن بھی جو ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ جب حضرت ام البنین
جاتی تھی نا جنت البقیع میں 4 قبریں بناتی تھی، 4 قبریں بنا کے اس کے بعد گریہ ایسا کرتی تھی کہ مدینے کی عورتیں جمع ہو جاتی تھی اور آ کر کہتی تھی بی بی ہم آپ کو آپ کے عباس کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں جب یہ کہتی تھے اس کے بعد کہتے ہیں کہ بی بی کہا کرتی تھی لا تدعونی کہ ام البنین، تم مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اس وجہ سے کہ ام البنین کا مطلب بیٹوں کی ماں ہے، اب تو میرے بیٹے نہیں رہے کہ مجھے ام البنین کہا جائے۔ اس کے بعد بی بی کیا ہے سیدہ کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا کرتی تھی اور کہتی تھی بی بی میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ اس کے بعد بی بی کا رخ ہائے کربلا کی طرف ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ کہتی تھی عباس بیٹا مدینے کی عورتیں مجھے تیرا پرسہ دینے کے لیے آتی ہے، لیکن بیٹا مجھے تیرے یہاں شہادت کا، مجھے تیرے قتل کا یقین نہیں آتا، کون ہے کہ جو میرے عباس جیسے شیر کو مارے؟ ہاں تیری ماں یقین کر لیتی ہے۔ جب یہ سنتی ہے زینب کی چادر چل گئی، ہائے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، ہائے سید سجاد کو کوڑے لگے، مولا حسین کے گردن کو کاٹ دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار آج کی اس مجلس کا ثواب جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں ان سب کے مرحومین پروردگار انہیں ہم ایصال فرماتے ہیں، ان کی کروٹ کو جنت الفردوس کا مقام عنایت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، پروردگار عالم برزخ کی سختیوں سے نجات عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات ہیں حاجات لے کے آئے ہیں باب الحوائج کا صدقہ ہے، یا اللہ باب الحوائج کے صدقے میں ہم سب کی حوائج شریعہ کو پورا فرما، یا اللہ عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم تاغوت کو نابود فرما، یا اللہ مولا امام زمان خود عالم امکان ظہور پر نور میں تاجیب فرما، اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، اللہم صلی اللہ